ऐसा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने ये सिलसिला छोड़ा था आर्टिकल 155 रिफ्रेशिंग द मेमोरी जो है ये टॉपिक है। ज़ाहिर है विटनेस का बयान और उसके बयान का इन्हिसार याददाश्त पर है और जस्टिस की पूरी मशीनरी जो है या जस्टिस का जो शिप है जिस चट्टान पर वो लंगर अंदाज होता है वो विटनेस का बयान है। तो विटनेस का बयान उसके अंदर 3 एलिमेंट अलग अलग मौजूद होने चाहिए और हम में से कोई स्टूडेंट स्क्रिप्ट जो है आर्टिकल 155 का स्क्रीन पर शेयर कर ले ताकि दीगर स्टूडेंट भी उससे इस्तेफादा कर लें जब हम उसको डिस्कशन में लाएं या उसकी हम रीडिंग करें। तो मैं बात कर रहा था कि 3 एलिमेंट जो हैं वो ज़रूर उसके बयान में आइडेंटिफाई होने चाहिए या मौजूद होने चाहिए। पहला कौन सा? विटनेस ने जिन फैक्ट्स के मुतल्लिक वो डिपोज कर रहा है, शहादत दे रहा है, उनको ऑब्जर्व किया, यानी विटनेस मस्ट हैव ऑब्जर्व द फैक्ट। और नंबर 2 उसकी याददाश्त, मस्ट हैव रिकलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दोज फैक्ट्स। और तीसरी बात, जाहिर है अदालत के रूबरू स्टेटमेंट देगा, कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेट करेगा किन के मुतल्लिक? वो फैक्ट्स जिनका केस अंडर इंक्वायरी या ट्रायल जो है उसके साथ ताल्लुक है और विटनेस ने वो चीज़ें ऑब्जर्व की थी जिनके मुतल्लिक वो आज अदालत में बयान दे रहा है। तो वो याद आएंगी तो बयान करेगा, ठीक है। तो विगमोर जो लॉ ऑफ एविडेंस पर अथॉरिटी समझे जाते हैं, उन्होंने इसके मुतल्लिक कार्डिनल प्रिंसिपल ये बयान किया है कि जो विटनेस स्टोरी बयान कर रहा है, जो कहानी अदालत के सामने वो बता रहा है ओरली या राइटिंग के तौर पर भी, मस्ट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड रिकलेक्शन। उसके अंदर यानी उस ऑब्जर्वेशन का, उस फैक्ट का जिसको उसने देखा था, वो इल्म भी नजर आना चाहिए और उनको प्रॉपरली आज अदालत के रूबरू रिकलेक्ट करे, याद करे, दुरुस्त याददाश्त में आएंगी तो अदालत के सामने दुरुस्त वाकयात बयान करेगा ना। तो अब चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग जो है मेमोरी लैप्स कर जाती है, याददाश्त से चीज़ें कई दफ़ा उतर जाती हैं, स्पॉन्टेनियसली सारी डिटेल जो है वो नज़र नहीं आती। तो लॉ ने इसका बंदोबस्त किया हुआ है कि ऐसा ना हो कि भाई याददाश्त के लैप्स कर जाने से या कहीं कहानी का कुछ हिस्सा भूल जाने से उसका एविडेंस जो है, विटनेस का जो बयान है, जो फैक्ट्स उसने ऑब्जर्व की थी, वो केस में या अदालत के रूबरू पूरी आने से रह ना जाए। तो आर्टिकल 155 जो है वो रिफ्रेशिंग द मेमोरी जो है उसका जिक्र करता है। अब हम पहले ज़रा इस आर्टिकल की रीडिंग कर लें, फिर इसकी शराइत को डिस्कस करते हैं कि भाई मेमोरी वो रिफ्रेश करेगा तो तरीका क्या अडॉप्ट करेगा और किस डॉक्यूमेंट को वो कंसल्ट करके अपनी याददाश्त को बहाल कर सकता है। A witness class 1 article 155, a witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or soon afterwards that court consider it likely that transaction was at that time fresh in his memory. तो एक ऐसा शख्स, ऐसा गवाह जो बयान अदालत के रूबरू दे रहा है, अपनी याददाश्त को ताज़ा कर सकता है किसी भी ऐसी तहरीर को कंसल्ट करके, रेफर करके, उससे देख के,
کون سی تحریر؟ جو اس نے جس معاملے کو اب عدالت کے روبرو جس فیکٹ کو وہ ڈیپوز کر رہا ہے، جس کا بیان دے رہا ہے، جب اس نے آبزرو کیا تھا تو اس وقت اس نے اس کو تحریر کر لیا تھا، اسی وقت تحریر کر لیا ہو یا سون آفٹر اس کے جلد ہی بعد، اور بعد میں جو ہے جو تحریر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ عدالت یہ سمجھے کہ جب اس نے لکھا تھا ابھی بات تازہ ہی تھی، جو چیز اس نے دیکھی تھی وہ اس کے ذہن میں تازہ ہی تھی، تو تھوڑا وقفہ بھی پڑ جائے لیکن ابھی یادداشت اس کی فریش ہو، تو اس دوران اگر اس نے تحریر بنا لی ہے، اس چیز کو لکھ لیا ہے، تو بعد میں جب عدالت کے روبرو وہ آتا ہے، جو اگر بھول جاتا ہے تو اس کو وہ کنسلٹ کر سکتا ہے۔ کلاس 2 ذرا اس کی ریڈنگ مکمل کر لیں، پھر ہم اس کو اور الیبوریٹ کرتے ہیں۔ Witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid۔ aforesaid سے مراد کہ بھئی اسی دوران ہی اس نے پڑھا جب ابھی اس واقعے کی یادداشت اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ If when he read it he knew that it to be correct، یعنی جب اس نے پڑھا تو اس نے چیک کیا، اس کو دیکھا، یعنی ایک تو اوپر والی کلاس 1 میں یہ ذکر آیا کہ اس نے خود تحریر بنائی، اسی وقت جب وہ وقوع اس نے دیکھا، وہ معاملہ اس کی آبزرویشن میں آیا تو تحریر بنائی اسی وقت اپنی، یا ذرا بعد میں بنائی کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، لیکن ابھی واقعہ اس کے ذہن میں فریش تھا، یعنی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جب اس نے تحریر کیا تھا تو واقعہ پوری طرح یا واقعات پوری طرح اسے یاد تھے۔ یہ تو ہے اس کی اپنی تحریر۔ اب تھرڈ پرسن کی، دوسرے شخص کی تحریر کو بھی وہ اپنی میموری کو فریش کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ کہ بھئی وہ ابھی واقعہ اس کے ذہن میں تازہ تھا، اسی وقت وہ تحریر بنائی گئی، ذرا بعد میں بنائی گئی، جس کو عدالت سمجھتی ہے کہ ابھی واقعات یاد تھے، اور اس شخص نے جب پڑھا تو اس کو کریکٹ پایا۔ یعنی 1930 کا ایک کیس ہے، لاہور کا کیس ہے، AIR میں رپورٹڈ کیس ہے کہ رام چندرا نامی شخص جو ہے اس کو انفلیمیٹری یا لوگوں کو اکسانے والی تقریر کی نقطہ نظر پر اس کا ٹرائل اس دوران چل رہا تھا، اور اس میں گواہ نے ایک بندے ماترم نیوز پیپر جو تھا اس کی جو رپورٹ ہوا نیکسٹ ڈے، تو چونکہ وٹنس تقریر جو تھی اس کی سنی ہوئی تھی رام چندرا کی، اور اس نے اخبار پڑھا تو کہا کہ بھئی بالکل کریکٹ، جو اس نے کہا تھا وہی کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو بعد میں اس نے اپنی میموری کو، چونکہ اس نے خود نہیں لکھا ہوا تھا، وہ چیز اخبار کے اندر ہی موجود تھی، تو اس نے اپنی میموری کو ریفریش کرنا چاہا اسے، اور عدالت نے جو ڈیفینس سائڈ تھی ان کے آبجیکشن کو مسترد کر دیا، اور ان کو اپنی میموری ریفریش کرنے کے لیے نیوز پیپر کو استعمال کرنے دیا، اس بنیاد پر کہ بھئی اس نے جب پڑھا تھا اخبار کو اگلے دن جو اس کی تقریر کے متعلق رپورٹ آئی تھی، تو اس نے اس کو کریکٹ پایا تھا۔ تو تھرڈ پرسن کی تحریر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ فوری طور پر لکھی گئی، اور اس شخص نے اس کے ساتھ شرط یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو پڑھا اور اس کو کریکٹ پایا۔ کلاس 3 whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اصل جو ہے، اوریجنل جو ہے، وہ لاسٹ ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے، تو اس کی کوئی کاپی اگر اویلیبل ہے تو اس کو بھی اپنی میموری، ظاہر ہے سیکنڈری ایویڈنس کی جن سرکمسٹانسز میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے عدالت اجازت دے سکتی ہے، اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں تو عدالت جو ہے اس کو یہ اس کی کاپی بھی استعمال کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اب ہم اس آرٹیکل کے اندر جو چیز ہے یادداشت کے متعلق،
یعنی اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، میموری کو ریفریش کرنے کے لیے تحریر کو دیکھ سکنے کی لا جو اجازت دے رہا ہے وہ آرٹیکل 155 میں ذکر ہے کہ ان شرائط کے ساتھ کہ اس شخص نے جب وقوع دیکھا تو فوری طور پر اس کی تحریر بنا لی اس نے، یا ذرا بعد میں بنا لی جب ابھی واقعہ اس کے ذہن میں تازہ تھا، یا ایسے دوسرے شخص نے یعنی تھرڈ پارٹی وہ خود نہیں تحریر کیا ہوا ہے، اس کو اس نے پڑھا اور اس کے متعلق اس نے سمجھا کہ بھئی یہ بالکل درست ہے، اس کے اندر جو واقعات کی تفصیل ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس نے آبزرو کیا تھا، تو وہ اس تحریر کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ تحریر ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہی ہو، یا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سارے کا سارا جو مقدمہ چل رہا ہے اس سے ریلیونٹ ہو، لیکن جس فیکٹ کو وہ ڈیپوز کر رہا ہے وہ ریلیونٹ ہو، اور اتنا پورشن وہ اپنی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے، یا کسی ایسے ڈاکومنٹ کو بھی جس کو قانون کے مطابق باضابطہ ایگزیبٹ ہونے کے وہ اہل تھا لیکن پارٹی نے اس کے متعلق کوتاہی کی، اس کا ذکر نہیں کیا ڈاکومنٹس میں اور ایڈمیسیبل نہیں بھی ہے تو اس سے یہ نظر آیا کہ بھائی ڈاکومنٹ جس کے متعلق لکھا ہوا ہے صرف یہ شرائط ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھائی ڈاکومنٹ ریلیونٹ ہو، ڈاکومنٹ ایڈمیسیبل ہو۔ یہ 155 میں ڈاکومنٹ کے حوالے سے تفصیل نہیں آئی، یہ ذکر ضرور آیا ہے کہ اس کے اندر جو تحریر اس نے لکھی ہے وہ فوری طور پر جب اس نے وقوع کو آبزرو کیا اس وقت کی، یا ذرا بعد میں کی لیکن ابھی وہ تازہ تھا اس کے ذہن میں وہ واقعہ، یا پھر دوسرے آدمی نے بھی، یعنی جس کو لا میں ہم اگر وہ خود آدمی نہ ہو تو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، کیونکہ دو وہ پارٹیز ہوتی ہیں تو تھرڈ پرسن یعنی ان میں سے نہیں ہے، تیسرا کوئی شخص لکھنے والا ہے، تو اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، شرط کے ساتھ کہ جب اس نے اس کو پڑھا اس دوران اور اس نے اس کے متعلق یہ رائے دی کہ یہ کریکٹ ہے۔ تو ڈاکومنٹ کی ایڈمیسیبلٹی یا انتہائی فارمل ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی پرائیویٹ ڈائری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹ کوئی تحریر ہو سکتی ہے، کوئی میمورینڈم ہو سکتا ہے کہ اس وقت، اور ایون جو لوگ شارٹ ہینڈ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اگر اس نے شارٹ ہینڈ میں وہ ساری رپورٹ مرتب کی تھی اس سے وہ کنسلٹ کر سکتا ہے، تو وہ بھی رائٹنگ ہے اور اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو لا یعنی اس بات کو مشروط نہیں کرتا کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان اٹ سیلف ریلیونٹ ہو یا ان اٹ سیلف ایڈمیسیبل ہو، ہاں فیکٹ جس کو ڈیپوز کر رہا ہے وہ ایڈمیسیبل ہو، وہ فیکٹ آ سکنے والی ہو، اس پر وہ گواہی دے رہا تھا اور میموری لیپس کر گئی، بھول گیا، تو ڈاکومنٹ کو کنسلٹ کر کے اپنی میموری کو، اپنی یادداشت کو وہ فریش کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جب وہ فریش میموری کو کرے گا، اس سے ریکولیکٹ کرے گا، تو پھر اس ڈاکومنٹ کے متعلق جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کو بھی تو لا رائٹ دے گا، کیا کرنے کا رائٹ دے گا؟ اس چیز کا رائٹ دے گا کہ وہ جدھر سے وہ اپنی یادداشت کو تازہ کر رہا ہے، اپوزٹ پارٹی کراس ایگزامن کرتے وقت اس ڈاکومنٹ کو ملاحظہ کر لے کہ وہاں سے اس نے درست واقعات کو بیان کیا ہے یا کنکوکشن کی ہے، فیبریکیشن کی ہے، یا ڈاکومنٹ کا استعمال۔ تو جب کوئی بھی شخص ڈاکومنٹ کو اپنی میموری کو فریش کرنے کے لیے یعنی تحریر کو استعمال کرے گا، کون سی تحریر؟ جو اس نے خود بنائی، اسی وقت بنائی، ذرا بعد میں لکھا، یا تیسرے شخص نے لکھا، اس نے اس کو پڑھا اور سمجھا کہ یہ کریکٹ ہے، درست ہے، تو اس سے اپنی میموری کو فریش کر سکتا ہے۔ اب اگر بھول بھی رہا ہو تو ڈاکومنٹ کو کنسلٹ کر کے پڑھے ہوئے بھی ہوں، وہاں پر موجود بھی ہوں، تو میموری کو فریش نہ کر سکتا ہو، تو یہ ایسے ہی نالج کی خاطر کہ کیا کورٹ اس کو کمپیل کر سکتی ہے کہ بھئی اپنی میموری کو فریش کر لو یہ ڈاکومنٹ سے؟ تو کورٹ اس کو کہہ سکتی ہے
اور اگر کورٹ اس کو کہے کہ بھائی آپ اوپر سے دیکھ کے اس کو جو آپ نے لکھا ہوا ہے، تحریر لکھی ہوئی ہے، اگر اس کے متعلق آپ درست واقعات جو ہیں ان کو نہیں بیان کر پا رہے تو اس کو ریفر کر کے اس سے دیکھ کے بیان کر دو، تو وہ انڈر آبلیگیشن ہوگا کہ بھائی اس میتھڈ کو یوز کرے کورٹ کی انسٹرکشن کے مطابق۔ اب اس کی طرح جو میموری کو فریش کرنے کے لیے ڈاکومنٹ استعمال ہو سکتے ہوتے ہیں عدالت کے روبرو، وہ یعنی پولیس، فرض کیا پولیس انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اپنی ڈیلی ڈائری جس کو ضمنیہ کہتے ہیں وہ لکھتا رہتا ہے، تو اگر اپنی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے ان کو ریفر کرتا ہے، ان سے دیکھتا ہے، تو اپوزٹ پارٹی کو بھی رائٹ ملے گا۔ ویسے تو اپوزٹ پارٹی جو ہے اس کی ڈیلی ڈائری کو آبزرو کرنے کا ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی میموری کو وہاں سے فریش کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، یا میڈیکل آفیسر جو ہے جس نے میڈیکو لیگل کنڈکٹ کیا تھا وہ اپنے اس میمورینڈم کو، اسٹیٹمنٹ کو کنسلٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینس لائر کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس کو کنسلٹ کر سکے، اس کو دیکھ سکے، آبزرو کر سکے، اور اس کی لائف میں کراس ایگزامینیشن کر سکے۔ ایک چیز یہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں یاد آئی کہ بھائی وٹنس کا جو بیان ہوتا ہے، جو پولیس انویسٹیگیشن کے دوران لکھتی ہے انڈر سیکشن کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 161 کے تحت، تو کیا اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق چونکہ لا یہ کہتا ہے کہ اس کو سوائے اس کو کانٹراڈکٹ کرنے کے لیے، کنفرنٹ کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ اس کے استعمال کا ہے نہیں، تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف ڈیفینس استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس وٹنس کو جو عدالت کے روبرو جب وہ ڈیپوز کرتا ہے تو اس کی کانٹرڈکشن یا ڈیویشن یا امپروومنٹ جو بھی اس بیان کے اندر وہ لائے گا، ان کو اگر ڈیفینس سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی امپروومنٹ کی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے اور بیان میں کوئی رد و بدل کیا ہے، تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو کنفرنٹ کروانے کے لیے، اس کو کانٹراڈکٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ میموری فریش کرنے کے لیے استعمال، کیونکہ ایک تو یہ کہ بھئی اس شخص لا جو ہے وہ اس کے اور کسی قسم کے استعمال کو جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس نے خود اس کو نہیں تحریر کیا، ٹھیک ہے، لیکن اسی وقت وقوع کے متعلق پولیس افیسر نے اس کو تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس آرٹیکل کے مطابق ہم دیکھیں تو اس بیان کو ظاہر ہے لا میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھی اس کو سنایا گیا ہوگا تو اس نے اس کو درست پایا ہوگا جو پولیس نے لکھا ہے، لیکن وہ انسائنڈ ہوتا ہے اس کا، تو لا نے اس ڈاکومنٹ کے استعمال کے متعلق منع کیا کہ بھئی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو میموری کو فریش کرنے کے لیے بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ لیکن ایف آئی آر جو ہے کمپلیننٹ اگر وہ اسے میموری کو ریفریش کرنے کے لیے یا اپنی یادداشت کو جو ہے لوٹانے کے لیے استعمال کرے تو اس پر کوئی ایسی ممانعت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ تو آرٹیکل 155 نے بات کی ہے ایسی ریکولیکشن کو، کس چیز کو واپس لانے کی بات کی ہے، ہم شروع کی طرف جائیں، جو فیکٹ اس نے آبزرو کی تھی اور عدالت کے سامنے اس کی شہادت دینے کے لیے وہ آدمی موجود ہے، لیکن اس کے اندر سے اس کو ڈیٹیل جو ہیں اس آبزرویشن کی ان کو بھول رہا ہے وہ، تو ان کو تازہ کرنے کے لیے یعنی ریکولیکشن، یادداشت ان چیزوں کی جو ہے اس کو فریش کرنے کے لیے، تاکہ جو سٹوری عدالت کے روبرو وہ بیان کرے، یہ کس لیے لا نے رکھا؟ اس لیے رکھا کہ بھئی جو عدالت کے سامنے وہ بیان دے تو وہ سچا ہو، درست ہو، اس طرح ہی ہو جس طرح اس نے آبزرو کیا تھا۔ اب بھولے گا تو بھولی ہوئی کہانی جو ہے وہ نریشن اس واقعے کی، اس شہادت کی، پھر کریکٹ تو نہیں ہوگی، فیبریکیشن ہوگی، اپنی طرف سے کہانی گڑے گا یا بہت سے پارٹ اس کے رہ جائیں گے۔ تو لا اس بات میں انٹرسٹڈ ہے، شہادت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کہانی یا جو وقوع، ظاہر ہے جج خود تو ادھر موجود نہیں ہوتا، عدالت بھی موجود نہیں ہوتی، تو عدالت کسی بھی وقوعے کو
یا کسی بھی اکرنس کو یا کسی بھی ٹرانزیکشن کو کس کی مدد سے جانتی ہے, کس کی آنکھ سے دیکھتی ہے, وہ وٹنس ہے, اس کی مدد سے. تو وہ اس آبزروڈ وقوعے کا اکاؤنٹ جو وہ کورٹ کے روبرو رینڈر کرتا ہے شہادت دیتے وقت, اس کی بنیاد پر ڈیسیژن نے آگے بڑھنا ہوتا ہے یا عدالت نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کسی ڈیسیژن پر پہنچنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی صحت یا وہ درست وقوعہ سامنے آ سکے, لا نے اس بات کا یہ کنسیشن گرانٹ کیا کہ بھئی وہاں سے چیزوں کو فریش کر لے, اور دوسری پارٹی کا رائٹ بھی پریجوڈس ہونے سے بچایا کہ بھئی وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ لے, کنسلٹ کر لے اور اس پر چاہے تو کراس ایگزامن کر لے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ گواہی دے گا اور اورل اکاؤنٹ یعنی شہادت وہ دے رہا ہے, اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اپنی اس آبزرویشن کی جو وقوعے کو اس نے دیکھا تھا. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ریکولیکشن جو ہے وہ یادداشت بحال ہی نہیں ہو رہی اور ڈاکومنٹ جو ہے وہ براہ راست عدالت میں لایا جا رہا ہے. تو یہ دوسری صورت کو ڈسکس کیا گیا ہے آرٹیکل 156 میں. ہم 156 کے, میں نے کہا بھی تھا کہ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شیئر کرے اس کا سکرپٹ جو ہے وہ سکرین پر, تو شیئر نہیں کیا کسی نے. میں اس کو پھر ریڈ کرتا ہوں. آپ کے پاس یقیناً کوئی مٹیریل تو ایسا ہوگا جس سے آپ پڑھ رہے ہوں گے, ادروائز یہ نیکسٹ ٹائم میں ادھر سے ہی اس کا بندوبست کروں گا کہ وہ سکرین پر جو ہے وہ ریلیونٹ آرٹیکل جو ہے وہ ڈسپلے ہو سکے, تاکہ آپ جو ہے وہاں سے ریڈنگ کر لیں, ہم وہاں سے ڈسکس کر لیں اس کو. تو 156 جو ہے وہ ایسی صورتحال کو بیان کرتا ہے جب اس کو اس کی ڈیٹیلز کے متعلق یاد نہ آئے جو ڈاکومنٹس اس نے تحریر کیا یا بنایا ہے. Any writing referred to under the provision of the two last, a witness may also testify to the fact mentioned in any such document as is mentioned in Article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document. یعنی پورا ڈاکومنٹ بھی فائل پر آ جائے گا اگر اس کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا یا جو کچھ اس نے آبزرو کیا تھا وہ سارے کا سارا ڈاکومنٹ میں لکھ دیا گیا ہے. اب اس کی الگ الگ ایٹم وائز اس کی ڈیٹیل تو اس کو یاد نہیں آ رہی, لیکن یہ یاد ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہوا تھا یا جو کچھ بھی اس نے آبزرو کیا تھا وہ سارے کا سارا ڈاکومنٹ میں اس نے لکھ دیا تھا. تو اس بنیاد پر ڈاکومنٹ وہاں پر وہ اپنی یادداشت کو تازہ کر کے اپنے بیان کو جو ریکارڈ کروا رہا ہے اس میں ڈاکومنٹ کا استعمال کر رہا ہے. اب ڈاکومنٹ آرٹیکل 156 کے تحت خود شہادت میں آ رہا ہے جس کی ڈیٹیلز تو وہ ریکولیکٹ نہیں کر پا رہا, لیکن یہ اس کو بالکل یاد ہے کہ جس طرح ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ. اب آپ نے شیئر کر لیا. 156 کی عبارت جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ جن چیزوں کے متعلق وہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے ان کو اسپیسیفک ریکولیکشن جو ہے فیکٹس کی وہ نہیں آ رہی, لیکن یہ اس کو یقین ہے کہ اس نے کریکٹلی اس کو ریکارڈ کیا تھا. اس کی السٹریشن ہے نیچے, ذرا السٹریشن پر آپ کنسنٹریٹ کریں, اس سے آپ کو کچھ اس کے متعلق یاد آ جائے گا. السٹریشن کو 156 کی عبارت چلنے دیں, اس کے نیچے ہی السٹریشن ہے, اور اوپر لے جائیں, یہاں روکے ذرا. A bookkeeper may testify to the facts recorded by him in books regularly. A bookkeeper may testify to the facts recorded by him in books regularly kept in the course of the business, if he knows that the books were correctly kept, although he has forgotten the particular transactions entered. اس کے اندر کیا کیا اس نے درج کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل تو وہ بھول گیا ہے. کوئی کھاتا مرتب کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بے شمار آئٹم ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے, تو الگ الگ تو اسے یاد نہیں آ رہا, لیکن یہ یاد ہے کہ جس طرح اس وقت ہوا تھا وہ اس نے بالکل
करेक्ट। तो इसमें आप यूं समझ लें कि इसमें डॉक्यूमेंट उस बात को सपोर्ट करेगा जिसकी शहादत, यानी इधर जो अदालत पढ़ेगी वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिससे वो किस तरह हुई थी फैक्ट्स उसके मुतल्लिक सारी को जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स में दी गई डिटेल जो है, जो कोर्ट की फाइल पर आएंगी, अदालत उनको शहादत में इस्तेमाल कर सकता है। उसके ये कहने से कि भाई इसको मैंने उस वक्त दुरुस्त मरतब किया था, अगरचे उसको ये याद ना हो कि उसके अंदर उसने क्या क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज को अलग अलग मेंशन ना कर सकता हो आज अपनी याददाश्त को बहाल करके, तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो है वो उन सारी चीजों को बयान करने के लिए शहादत में लाया जा सकता है। जबकि 155 में ये है कि वो अपनी याददाश्त को ताज़ा करके आज उसने उस पेपर को जब रेफर किया तो सारा कुछ उसको याद आ गया और उसने अदालत के रूबरू बयान कर दिया। इसमें पर्टिकुलर फैक्ट्स उसको याद तो नहीं आई, लेकिन ये याद है कि भाई ये डॉक्यूमेंट उसी वक्त उसने मरतब किया था और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसने जिस जिस तरह हुआ था उस तरह ही लिखा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो शहादत में आ जाएगा। अब इन दोनों को, यानी दोनों ही सूरतों में जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुआ है जिससे उसने अपनी याददाश्त को ताज़ा किया था और 156 के तहत वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल पर आ गया है जिसके मुतल्लिक उसे यकीन है कि उसने इसमें जो कुछ लिखा था वो करेक्टली रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसकी डिटेल्स नहीं। इनके मुतल्लिक जो मैं पहले बात कर रहा था कि 157 जो है वो एडवर्स पार्टी को राइट ग्रांट कर रहा है, किस चीज़ का, कि जो राइटिंग उसने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल की है उसके हवाले से उसको वो क्रॉस एग्जामिन करने के लिए एडवर्स पार्टी जो है वो इस्तेमाल कर सके, तो उसको दिखाया जाना, अगर वो पार्टी चाहती है कि भाई मुझे दिखाओ डॉक्यूमेंट तो उसको दिखाया जाएगा और वो उसके हवाले से क्रॉस एग्जामिन करेगी। इसकी इबारत भी आपके सामने मौजूद है, राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रीसीडिंग आर्टिकल्स, ये प्रोसीडिंग नहीं है, प्रीसीडिंग आर्टिकल्स मस्ट बी प्रोड्यूस and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon. अगर वो चाहती है उस पर कोई सवाल और जवाब करना तो उसका हक है कि उस डॉक्यूमेंट के हवाले से यहाँ से उसने मेमोरी को फ्रेश किया, उस पर क्वेश्चन कर सके। दूसरी पार्टी जो है वो ये नहीं कर सकती कि इस डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जब उसने उससे मेमोरी को फ्रेश किया है तो एडवर्स पार्टी को लॉ ने अंडर आर्टिकल 157 जस्टिस की स्केल को बैलेंस करने की बराबर अपॉर्चुनिटी दी कि उसी डॉक्यूमेंट को वो भी देख ले, और अगर उसने कंकॉक्शन की है, फैब्रिकेशन की है या अपनी तरफ से कोई मिलावट की है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है या नहीं लिखा हुआ, जो भी उसकी सूरत हाल है उसको छुपाया नहीं जाएगा, एडवर्स पार्टी के सामने लाया जाएगा और अगर वो सवाल और जवाब करना चाहती है तो उस पर सवाल और जवाब करेगी। तो ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम है। इस पर जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता था उस पर भी एक आध इम्तहान छोड़ के ज़रूर सवाल जो है इस पर पूछा जाता है मेमोरी को रिफ्रेश करने के हवाले से कि डॉक्यूमेंट्स को किन शराइत के साथ, इसके अंदर कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि उसने फौरी तौर पर जब वो वकूआ देखा तो उसको तहरीर कर लिया, या ज़रा बाद में तहरीर कर लिया, या अभी वो वाक़या उसके ज़हन में ताज़ा था उसने उसको तहरीर कर लिया। और इसमें अदालत की इन्वॉल्वमेंट भी है कि वो समझे कि भाई अभी ताज़ा थी, ये तो नहीं है कि भाई वो 2 साल बाद रिकॉर्ड कर लिया और कह रहा है कि भाई अभी ताज़ा ही था, तो ये ज़ाहिर है हालात से, सर्कमस्टांसेस से नज़र आएगा। तो फौरी बात से मुराद ये है कि अभी इतना टाइम नहीं गुजरा था, उसके ज़हन में वो उसकी डिटेल ताज़ा थी। और दूसरी सूरत हाल ये है कि जब थर्ड पार्टी उसको रिकॉर्ड करती है, थर्ड पार्टी उसको रिकॉर्ड करती है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसने उसको पढ़ा हो। इसमें मैंने आपके सामने न्यूज़पेपर की बात की, ठीक है ना, न्यूज़पेपर भी ज़्यादा प्रिंटिंग के प्रोसेस से निकला हुआ, उसने तो नहीं लिखा, लेकिन उसने न्यूज़पेपर को पढ़ा था और उसने उसकी स्पीच के हवाले से जो रिपोर्ट उसके अंदर आई थी उसको करेक्ट पाया था।
तो उसको भी अदालत ने कहा कि उससे वो क्रैश कर सकता है अपनी मेमोरी को। तो डॉक्यूमेंट्स दो इसके अंदर पार्ट हैं, अगर आप गौर करें, एक 156 में जिक्र आया है और एक 155 में आया है। 155 में वो चीज को कंसल्ट करके, तहरीर को कंसल्ट करके, डॉक्यूमेंट को कंसल्ट करके उसके मुतल्लिक वो बयान देगा, जबकि 156 में उसकी डिटेल्स को उसको याद नहीं आ रही, पास के मुतल्लिका जो डिटेल है याद नहीं आ रही, लेकिन ये याद है कि ये डॉक्यूमेंट उसने तैयार किया था और करेक्ट तैयार किया था, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल पर आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में एडवर्स पार्टी जिससे उसने 155 के तहत अपनी याददाश्त को ताज़ा किया था और 156 के तहत जो फाइल पर आ गया है उसके ये कहने से कि उसने करेक्ट उसको रिकॉर्ड किया था, दोनों सूरतों में उसको लॉ ये राइट ग्रांट करता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके, सवालों जवाब कर सके। तो आज का टॉपिक ये रिफ्रेशिंग द मेमोरी जो है, इसी पर मैं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे अगला पोर्शन जो है वो डॉक्यूमेंट को किस तरह, किन हालात में जो है वो पार्टी जो है वो समन कर सकती है, बुलवा सकती है अदालत के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको हम पढ़ेंगे। और फिर कोर्ट जो है उसको लॉ ने इम्पावर किया है कि वो किसी भी नौइयत का, किसी भी पार्टी को, विटनेस को सवाल कर सकती है, वो आर्टिकल 161 में है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इनको ज़रा केयरफुली, गौर से सारी चीज़ों को रीड करना है, उनकी तमाम कंडीशन और शराइत के साथ। थैंक यू वेरी मच।